مائنڈفل ہو کے جب آپ اپنے ایموشنز اور اپنی تھاٹس کو چینج کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ یور برین. اس کی میں آگے بات کرتی ہوں کہ ہاؤ یو کین چینج یور برین اسٹرکچر مائنڈفل ہو کے. تو اس سے نیورو پلاسٹیسٹی آتی ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ برین پاتھ ویز چینج کر رہے ہوتے ہیں نا نیورو پلاسٹیسٹی میں. تو جب آپ مائنڈفل ہو کے سوچ سمجھ کے اپنے چینج کریں گے تھاٹ پیٹرنس تو آٹومیٹکلی اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ یور برین اسٹرکچر. وہ پاتھ ویز چینج ہوتے جائیں گے. تو بیسکلی 4 اسٹیپ پروگرام کی بات کرنی ہے اور اس میں مائنڈفلنس کافی آتی ہے. تو کسی کو پتہ ہے کہ 4 اسٹیپ پروگرام کیا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے کہ اس میں کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ہوتے 4 ہی ہیں: ری لیبل, ری ایٹریبیوٹ, ری فوکس, ری ویلیو. نہیں پڑھا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر اچھی بات ہے کہ ہم اس پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سو بیسکلی یہ ایک نیورو پلاسٹیسٹی کی ہی کائنڈ ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپنی تھاٹ پیٹرنس کو چینج کرتے ہیں. اٹ ہیلپس ان کریونگ, اٹ ہیلپس ان بیہیویئر مینجمنٹ, ہر چیز میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے 2 گولز ہوتے ہیں. پہلا گول ہوتا ہے اوور کمنگ امیڈیٹ ارجز ٹو انگیج ان اے ڈسٹرکٹیو بیہیویئر. آپ لوگوں کے کیس میں ڈسٹرکٹیو بیہیویئر کیا ہوگا؟ ڈرگ یوز کرنا, ایکسیڈنٹس, ریلیشن شپس خراب کرنا, فیملی کے ساتھ لڑائی کرنا. ارجز آتے ہیں جیسے کریونگس ہوتی ہیں, امپلسونیس ہوتی ہے. تو ایک گول ہوتا ہے کہ اگر آپ 4 اسٹیپ پروگرام کو امپلوائے کریں گے اپنی لائف میں تو اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو اوائڈ آل آف دس. سیکنڈ ہے اس کا ری ٹریننگ یور برین تھرو کانشیس اویئرنیس سو دیٹ ارجز ویکن اینڈ اکر لیس فریکوینٹلی اوور ٹائم. اب جب آپ کو اگر کوئی تھاٹ آ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو تھاٹ کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے اینڈ یو ایڈریس اٹ اینڈ یو ڈو دا بیہیویئر. آپ جو نیگیٹو پاتھ وے ہے اس کو اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ تھاٹ کو سن لیتے ہیں اینڈ یو ڈو اٹ. سو فار ایگزامپل کریونگ آ رہی ہے کہ آئی وانٹ چاکلیٹ اینڈ یو ہیو دا چاکلیٹ, تو آپ کا وہ جو پاتھ وے بنا ہوا ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو چاکلیٹ کی کریونگ ہو رہی ہے اور آپ یو فائٹ اگینسٹ اٹ, ایون دین اٹ گیٹ اسٹرینتھن, لیکن افیکٹ ڈفرینٹ آتا ہے. ایک نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے, ایک پازیٹیولی افیکٹ کرتا ہے. دونوں چیزیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں. سو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہماری جو تھاٹ ہے, یہ کریونگ ہے, یہ آ کہاں سے رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کریونگس کہاں سے آتی ہیں, مائنڈ سے آتی ہیں, برین سے آتی ہیں؟ رانگ, برین سے آتی ہیں. کریونگس مائنڈ سے نہیں آتی ہیں, کریونگ برین سے آتی ہیں. ایک فزیولوجیکل رسپانس ہوتا ہے بیکاز آپ کا برین مانگ رہا ہوتا ہے وہ ڈرگ جو آپ نے چھوڑی ہوئی ہے, تو وہ برین سے آتا ہے. اور برین الٹیمیٹلی افیکٹس یور مائنڈ. جیسا برین سوچے گا, جس طرح کے کیمیکلز ریلیز کرے گا, اس طرح کی آگے تھاٹس آئیں گی. بٹ سملرلی ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. مائنڈ کین افیکٹ یور برین. جب آپ کانشیسلی مائنڈفل ہو کے سوچیں گے کہ یہ جو میری کریونگ ہے, یہ جو میری تھاٹ ہے کہ یہ کس وجہ سے آ رہی ہے اور میں اس کو کیسے ریزالو کر سکتا ہوں, تو جو آپ کے برین میں کیمیکل ریلیز ہو رہے ہوں گے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو نیو پاتھ ویز ہیں اچھے والے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس چیز میں. 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: ری لیبل, ری ایٹریبیوٹ, ری فوکس, ری ویلیو. ری لیبل سے کیا آپ لوگوں کو آئیڈیا آ رہا ہے کہ ری لیبل ہم کس طرح کر سکتے ہیں تھاٹ کو؟ کوئی ایگزامپل دیں سب. یہ تم نہیں ہو, یہ تمہاری کریونگز ہیں اور آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے بالکل ہماری بیمار سوچ ہے, یہ میری بیماری کی وجہ سے آ رہی ہے. ابھی جب کریونگ آتی ہے تو کیا آپ کے لیبل کیا لگایا ہوتا ہے تھاٹ پہ؟ یوفورک ریکال, کہ وی یوز ٹو ڈو دس, مزہ آتا تھا تو چلو پھر سے کر لیتے ہیں. سمجھ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ یہ کریونگ ہے یا یہ ویسی کوئی نارمل تھاٹ ہے. بیکاز دیکھیں نارمل تھاٹس بھی تو آتی ہیں نا ہم سب کو, پھر کریونگ ایریشنل تھاٹس بھی تھوڑی آتی ہیں. تو آئیڈینٹیفائی یا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دونوں میں کہ جو ہماری نارمل تھاٹ ہے وہ کیا ہے اور جو ہماری کریونگز ہیں وہ کون سی ہیں. تو ابھی آپ لوگوں نے لیبل لگایا ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے ڈرگ کرنا, میرا برین مانگ رہا ہے تو میں ابھی اسی وقت جو ہے ڈرگ کر کے سیٹسفائی کرتا ہوں اپنے برین کو. جو یہ بات ہے نا سوچنا کہ اس نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا ہے یہ تھاٹ نے, جس کی وجہ سے میں واپس سلپ کر جاتا تھا یا ریلیپس کر جاتا تھا, یہ لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ری ویلیو کا. یعنی کہ اسٹیپ بیک لے کے جب آپ پہلے سارے اسٹیپس کر لیتے ہیں تو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ تھاٹ میں نے بلاک کی کس وجہ سے ہے, کیوں کیا یہ بلاک اس تھاٹ کو نا میں نے, اور کیوں یہ میرے لیے ڈینجرس ہے, کیا کیا تھا اس نے میرے ساتھ. ایک تھاٹ ہی تو ہے بٹ تھاٹس کین بی ڈینجرس رائٹ. نیکسٹ سلائڈ کر دیں پلیز.
اچھا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ ڈیلیبریٹلی اور کانشیسلی اپنی کریونگس کو ری لیبل کرنا. یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ دس از ناٹ اے ٹرو نیڈ دیٹ آئی ایم فیلنگ. میری نیڈ نہیں ہے یہ, میری وانٹ ہے بیسکلی, اور مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکٹ آن اٹ. اور کہ یہ اصل تھاٹ نہیں ہے, یہ میرا برین مجھے ٹرک کر رہا ہے ٹو گو بیک ٹورڈز دا اولڈر پیٹرنز آف مائنڈ, کوئک فکس کی طرف. ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نیڈ ہوتی ہے تو اٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ. اس طرح ایک وانٹ ہے کہ مطلب اس کے بغیر بھی میں جی سکتا ہوں. نیڈس کیا ہوتی ہیں, بیسک نیڈس مجھے بتائیں ذرا. فوڈ, شیلٹر, واٹر, اور ایٹنگ, ریلیشن شپس, لو, سیفٹی, سیکورٹی, یہ آپ کی نیڈس ہیں. اور وانٹس کیا ہوں گی؟ ڈرگس اور ایک گاڑی آپ کی اگر نیڈ ہے کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے, اس سے بہتر گاڑی مانگنا کہ یہ گاڑی چھوٹی ہے مجھے اس سے بڑی گاڑی چاہیے. اس کی ضرورت نہیں ہے بڑی گاڑی کی, بٹ وہ آپ کی وانٹ ہے کہ مجھے چاہیے بڑی گاڑی. انٹرٹینمنٹ, میوزک, ہاں دیٹ کوڈ بی وانٹ, ہاں, بٹ کچھ لوگوں کے لیے میوزک نیڈ بھی ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی آپ کی ایک نیڈ ہی ہوتی ہے نا. اب یو کانٹ بور یور سیلف, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے. اچھا, تو جب کبھی بھی کوئی کریونگ آ رہی ہو یا نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہو, کوئی نیگیٹو تھاٹ کی مجھے ایگزامپل دیں سو دیٹ آئی کین ہیلپ یو گائز بیٹر. ڈرنکنگ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. ڈرگ دوبارہ کرنے کا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈرگ کر لوں. اچھا, آپ اس تھاٹ کو جسٹیفائی کس طرح کر رہی ہیں؟ کنٹرول نہیں ہو رہا. اچھا, اب اس کو ری لیبل کیسے کریں گے آپ اس تھاٹ کو؟ کوشش کر کے کنٹرول کر سکتی ہوں کہ this is my craving, this is not my need at the moment. بالکل, This is my craving. دس از مائی کریونگ. کر کے ڈیلے کر کے This is my hard mind verb ہے تو I can change it. بالکل, Craving ہے, it will pass. ضروری نہیں ہے کہ میں نے ابھی اسی وقت اس پہ کام کرنا ہے, میں اس کو اور ویٹ کرا سکتا ہوں اور پھر ایونچولی خود ہی پاس ہو جائے گا. کریونگس کا لائف اسپین کتنا ہوتا ہے جب آتی ہے؟ 1 to 2 minutes. اچھا, اور کوئی؟ اگر ہم اس کو فیڈ کریں گے, اگر ہم اس تھاٹ کو رومینیٹ کرتے رہیں گے, اس کو سوچتے رہیں گے 15 سے 20 منٹ 20 منٹ 15 سے 20 منٹ تک لاسٹ کرتی ہے کریونگ. نہیں تو وہ اسی میں تو آئی نو اٹس اے لانگ ٹائم, تو اسی میں تو یہ سارے اسٹیپس اپلائی کرنے ہوتے ہیں پھر مائنڈ فلی, کانشیسلی. اگر آپ نہیں کریں گے تو چانسز ہیں کہ یو ول سلپ اینڈ یو ول گو بیک ٹورڈز ڈوئنگ دیٹ ڈرگ اگین. تو 15 to 20 منٹس کا جو ٹائم ہے وہ کافی کروشل ہوتا ہے. اس میں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ میری کریونگ ہے, میری تھاٹ ہے, نیگیٹو تھاٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں اس پہ کام کروں, ایکٹ کروں, میں کچھ اور کر لیتا ہوں. آئی کین ڈو سم تھنگ ایلس, آئی کین سبسٹیٹیوٹ اٹ وتھ سم تھنگ ہیلدی بیکاز دس از جسٹ مائی ڈیزیز, آئی ہیو اے ڈیزیز. کیونکہ آپ اس ٹائم تک ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, آئی ہیو اے ڈیزیز, اور یہ میری ڈیزیز کی وجہ سے یہ مجھے تھاٹس آ رہی ہیں. یہ جو ہے یہ بھی ایک کریونگ مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے, بٹ یہ لانگ ٹرم ہے. یہ ہیلپ کرتی ہے آہستہ آہستہ کریونگس کو کم کرنے میں. ایونچولی جو 4 Ds ہیں وہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے کہ اس وقت جب کریونگ ہو رہی ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے, امیڈیٹ سولوشن نکالنے کے لیے, کیونکہ وہ زیادہ دیر تک رہے گا نہیں, بیکاز وہ تھاٹ پھر واپس آئے گی. آپ ڈیلے کر لیں گے, ڈسٹریکٹ کر لیں گے, ڈسٹارٹ کر لیں گے, بٹ کچھ دیر بعد پھر سے کریونگ آنا شروع ہو جائے گی. اس کو اگر ریگولرلی پریکٹس کریں گے 4 اسٹیپ پروگرام کو, تو چانسز آر کہ اوور ٹائم جو آپ کی کریونگس کی فریکوینسی اور انٹینسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی, منیمل ہوتی جائے گی. کیونکہ بیسکلی آپ اپنے برین کو پھر سے ہارڈ وائر کر رہے ہیں ٹورڈز نیو پیٹرنس, ٹورڈز نیو پازیٹیو تھاٹس, جو کہ کریونگس کے اپوزٹ ہیں. بالکل بلیک اور وائٹ نہیں کرنا ہوتا کہ آئی مے ریلیپس اور پھر آئی کانٹ ریلیپس, یہ والی چیز نہیں کرنی ہوتی. جب آپ یہ والی چیزیں شروع کر دیں گے نا کہ آئی مسٹ ناٹ ریلیپس, آئی کین ناٹ افورڈ ٹو ریلیپس, یہ وہ اسٹنکنگ تھنکنگ والی جو بات ہم نے منڈے کو کی تھی یہ اس میں آتی ہے, اور یہ آپ کے لیے آگے جا کے پرابلمس کریٹ کرے گی یہ بات. بیکاز پھر آہستہ آہستہ آ جا کے یہ ہوگا کہ اب میں کر ہی لیتا ہوں, ریلیپس سلپ ہو جائے گا, ریلیپس ہو جائے گا. تو تھوڑا سا ایک لاجیکل وے میں
تھاٹ کو ری لیبل کرنا ہوتا ہے. دل اچھا صرف کریونگز جو ہے نا اس طرح نہیں آئیں گی کہ میرا ڈرگس کرنے کا دل چاہ رہا ہے. کریونگز اس طریقے سے بھی آئیں گی کہ موڈ خراب ہو رہا ہے, چڑچڑے ہو رہے ہیں, آج کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا, لیزی ہو رہے ہیں, فیملی سے بات نہیں کرنی ہے, پرانی تھاٹس یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں, پرانے پیٹرنس تھوڑے سے یاد ہونا شروع. ایگزیکٹلی ایسے نہیں ہوگا کہ مجھے ڈرگ کرنی ہے یا میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ ڈرگ کر لوں. کریونگس کی کافی اور شکلیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ری ایٹریبیوٹ کا. جب آپ نے تھاٹ کو یا کریونگ کو ری لیبل کر لیا کہ یہ صرف میری بیماری ہے, میری یعنی کہ یہ ٹرو نیڈ نہیں ہے, یہ فالس تھاٹ ہے, مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکٹ آن اٹ, اٹ ول پاس آن اٹس اون, آئی وونٹ ڈائی اف آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. اب فار ایگزامپل جیسے کسی کو چاکلیٹ کی کریونگ ہو رہی ہے یا میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اسی وقت میٹھا کھا لیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میٹھا نہیں کھائیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے, ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. زندہ رہ رہے ہیں نا میٹھے کے بغیر بھی, چاکلیٹ کھائے بغیر بھی ہم ٹھیک رہتے ہیں. سملرلی ان ڈرگز آپ لوگ یہاں پہ یو آر ڈوئنگ ویل, یو آر لرننگ نیو اسکلس. تو اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ڈرگ نہیں ملے گی تو بس زندگی اسی وقت ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ری لیبلنگ والا جو پروسیس ہے وہ ہیلپ کرتا ہے آگے پھر آپ کو ری ایٹریبیوٹ کرنے میں. اچھا ری ایٹریبیوٹ میں 4 چیزیں آپ نے اپنے برین کو بتانی ہوتی ہیں. سب سے پہلا ہے کہ دس کریونگ از کمنگ فرام مائی برین. آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے دماغ سے آ رہی ہے کریونگ, اور یہ آئے گی, نارمل سی بات ہے کہ کریونگ ہوگی مجھے. اب میں نے اس کا کرنا کیا آگے. یہاں پہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ کریونگ آ کیوں رہی ہے, ریزن آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کریونگ کس وجہ سے آ رہی ہے. امپیئرڈ فنکشننگ کی وجہ سے, یا آپ کا جو ایڈکشن کی جو بیماری ہے آپ کا, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بالکل. پھر تھرڈ اسٹیپ ہے کہ آئی کین رائڈ دس کریونگ لائک اے ویو اینڈ اٹ ول فیڈ اوے. یعنی کہ میں کروز کر سکتا ہوں اس کے ساتھ. ویوز آتی ہیں ون آفٹر اندر آتی ہے نا, ایسے تو نہیں ہے کہ ایک ویو آ کے ختم ہو جائے گی. ویوز آتی جاتی ہیں, ایک کے بعد ایک آتی ہیں, کچھ بڑی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس پہ جب آپ سرفنگ شروع کرتے ہیں تو یو ایونچولی ریچ دا شور فائن. ڈراؤن تو نہیں ہوتے نا اس چیز میں. تو جب آپ ری لیبل اور ری ایٹریبیوٹ کر لیں گے اس کو, تو یہ یعنی کہ آپ نے اپنے برین کو بتا دیا کہ یہ فالس میسیج ہے, مجھے اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ سمجھ لیا کہ یہ پھر سے آئے گی اور مجھے پھر سے یہ کام کرنا پڑے گا. ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ ری لیبل اور ری ایٹریبیوٹ کر لیا تو میری کریونگز کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہیں. ایک کریونگ جب تھاٹ چلی گئی ہے تو کوئی اور تھاٹ آ سکتی ہے, بیکاز تھاٹس انسیسنٹلی آ رہی ہوتی ہیں, دے ڈونٹ اسٹاپ. ایون وین یو آر سلیپنگ تو آپ کا برین کام کر رہا ہوتا ہے اور تھاٹس کانسٹنٹلی آ رہی ہوتی ہیں. فورتھ ہے کہ اف آئی گیو ان ٹو دس کریونگ اٹ ول میک مائی کریونگ گو اوے فار اے شارٹ ٹائم, بٹ دین ان دا فیوچر اٹ ول کم بیک ایون اسٹرانگر. اس سے کوئی ریلیٹ کر پا رہا ہے؟ جی. کس طرح؟ جیسے اس وقت تو چلی جاتی لیکن بعد میں اور زور سے دل چاہتا ہے کرنے کا. نہیں, آپ نے اس کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے گیو ان کر دی ہے کریونگ کو. یعنی کہ آپ نے اگر کریونگ ہو رہی تھی سگریٹ کی تو سگریٹ پی لی آپ نے, ایک دفعہ پی لیا پھر تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ کرے گا, اور کیونکہ جو کیا ہوتا ہے اور نئے پاس ویز بنایا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے بنتا ہے. بالکل. ایک دفعہ سگریٹ پی لیا, کریونگ آئی, اس سے اس ٹائپ کا بز نہیں ملتا جو ڈرگ آف چوائس سے شاید ملتا ہوتا تھا. تو آہستہ آہستہ کر کے پھر ہوگا کہ اب سگریٹ کے بعد میں تھوڑا سا کوئی اور نشہ اسٹارٹ کر لیتا ہوں. ہاں, لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کریونگ سے اگر اسٹارٹ کیے, کہ سگریٹ کی کریونگ ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ سگریٹ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, میں پی سکتا ہوں سگریٹ, مجھے کچھ نہیں ہوگا, سگریٹ تو میں پی سکتا ہوں ریکوری میں جا کے, اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنے اوپر کہ میں سگریٹ سے آگے کچھ نہیں کروں گا, ایسا ہوتا ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سگریٹ پی لیتے ہیں ایک دفعہ میں تو ٹھیک ہے, آپ یو فیل گڈ, بٹ دین دا نیکسٹ ٹائم یو ڈو اٹ یو ڈونٹ فیل ایز گڈ, اور آہستہ آہستہ کر کے مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے سگریٹ کا, اور پھر دل کرتا ہے, کریونگ ہوتی ہے, ایک اسٹرانگر کریونگ ہوتی ہے کہ اب ڈرگ پہ چلے جانا چاہیے, چرس.
چرس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے ڈرگ آف چوائس آ جاتا ہے زندگی میں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ سے بھی ایبسٹین کرنا ہے یہاں پہ اپنی ریکوری میں بھی, کیونکہ وہ باڈی وہ مزہ کریو کر رہی ہوتی ہے نا, اس کو وہ واپس وہ مزہ چاہیے ہوتا ہے جو پہلے ملتا تھا, کیونکہ ایک چیز موڈ آلٹرنگ سبسٹنس ایک وہ انٹروڈیوس ہو گیا باڈی میں, اب آہستہ آہستہ اور موڈ آلٹرنگ سبسٹنسز انٹروڈیوس, دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اور بھی کچھ کرنا ہے, اور مینیج کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ. اس لیے جن لوگوں کا بھی ڈینائل ہے لے کے کہ ہم سگریٹ پی سکتے ہیں ریکوری میں جا کے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سگریٹ بھی آپ لوگوں کے لیے نہیں ایکسیپٹیبل. گیٹ وے کہتے ہیں سگریٹ از اے ڈرگ. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سگریٹ بھی ایک ڈرگ ہے, ایسے نہیں ہے کہ سگریٹ کوئی ڈرگ نہیں ہے. تو کس کس کا ابھی بھی یہ ڈینائل ہے, آنیسٹلی بتائیں کہ سگریٹ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ہم سگریٹ پی سکتے ہیں. آنیسٹلی آپ کو لگتا ہے؟ اچھا, اور کس کو لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, لگتا تھا, ٹھیک ہے. اور کسی کو لگتا ہے اور کہ سگریٹ میں پی سکتا ہوں, سگریٹ کے ساتھ بھی میری ریکوری چل سکتی ہے, لیکن تھاٹ تو پھر بھی ہوتی ہے. ہاں, لیکن کہیں نہ کہیں ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ تھاٹ تو ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سگریٹ ڈرگ نہیں ہے, تو سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سگریٹ از اے ڈرگ, اینڈ دین سیکنڈلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سگریٹ میں کروں گا تو لازمی سی بات ہے کہ آئی وونٹ بی ان ایبسٹیننس, اور چانسز ہیں کہ آگے جا کے پھر آئی کین سلپ اینڈ دین آئی کین ایونچولی ریلیپس. ٹھیک ہے, وہی سائیکل ٹریگر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, سگریٹ سے آگے پھر آپ کی وہ پرانی ساری سائیکل پیٹرن ٹریگر ہوتا ہے. سگریٹ بیسکلی ایک گیٹ وے ڈرگ ہے نا, یعنی کہ سگریٹ سے ہی پھر آگے آگے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں بھی سگریٹ پیتے تھے پہلے, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ کریونگس ہوں سگریٹ کی, کیونکہ اب آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں تھوڑا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو نشہ چوائس آف ڈرگ تھا ہمارا وہ تو شاید اویلیبل نہ ہو, بٹ چلو سگریٹ کر لیتے ہیں. اچھا, ری ویلیو میں بیسکلی یہ کریونگ کا ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ نہ لینا یا نیگیٹو ایسپیکٹ کو دیکھنا. ری ویلیو میں آپ ری وزٹ کرتے ہیں جتنے بھی بیسکلی کرائسس ہوئے تھے آپ کی ایکٹیو ایڈکشن میں. تو یہ 4 اسٹیپس تھے بیسکلی, کہ سب سے پہلا کیا تھا, ہم ریکال کرتے ہیں ذرا. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے 4 اسٹیپ پروگرام کا؟ ری لیبل. ری لیبلنگ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ تھاٹ کو کس طریقے سے ری لیبل کرتے ہیں ہم؟ You have to talk to yourself that it's just my brain telling me یہ جیسے it's just a craving and I have to, آپ اس کے پازیٹیو سیلف ٹاک سے بھی کر سکتے ہیں. It is my craving, I don't need to act on it, it is a want not a need, I won't die without it. ٹھیک. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ ری ایٹریبیوٹ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں بیسکلی؟ کریکٹرسٹکس, کوالٹیز. تو یعنی کہ کوئی نیگیٹو کوالٹی اٹیچ کرنی ہوتی ہے اس چیز کو, یعنی یہ ایک ری ایٹریبیوشن کو ہم ری فریمنگ بھی کہتے ہیں, جو اس کا تھوڑا ایزیئر لفظ ہے, کہ فریم آف ریفرنس, فریم آف مائنڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس فریم آف مائنڈ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن پھر ری ایٹریبیوشن میں اس فریم آف مائنڈ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے اور کریونگ ہے, بیماری ہے. تھرڈ اسٹیپ کیا ہے؟ ری فوکس. ری فوکس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ یو لو, اور سم تھنگ دیٹ یو لائک, سم تھنگ دیٹ انٹرسٹس یو. نیورل پاتھ ویز. اچھا, نیورل پاتھ ویز اینڈ پہ چینج ہوتا ہے, میں بتاتی ہوں. فورتھ کیا ہے؟ ری ویلیو. ری ویلیو میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پرائرٹیز چینج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, تو اب یہ چیز نیورل پاتھ ویز چینج کرنے میں اس طریقے سے ہیلپ کرے گی جب آپ اس کو کنسسٹنٹلی کریں گے. ایک دفعہ کر کے نہیں چھوڑنا ہے اس کو, بیکاز کریونگز آتی رہیں گی. کریونگز ویوز کی طرح آتی ہیں, نہیں رکتی ہیں, ون آفٹر اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کو کنٹینیوسلی کرنا ہوتا ہے, اور ڈیجیکٹڈ نہیں فیل کرنا ہوتا کہ ایک دفعہ کی ہے تو کریونگ مینیج نہیں ہو سکی یا بہت مشکل لگے. آہستہ آہستہ جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ کا برین اس طریقے سے ہارڈ وائر ہو جائے گا کہ اب کریونگ کی ارج یا انٹینسٹی کم ہو جائے گی. تو اس کو کنٹینیوسلی پرسسٹنٹلی کرنا ہوتا ہے اس 4 اسٹیپ پروگرام کو. ٹھیک ہے.
घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।